السلام علیکم. مصحف کی آج سیکنڈ ایپیسوڈ ہے. ویلکم ٹو گریوس پٹیلز، جہاں ہر ناول ایک نیا سفر ہے. لیٹس اسٹارٹ. شام میں وہ کمرے میں بند پڑتی رہی تھی. پھر مغرب ڈھل گئی تو کچن میں آ گئی، جہاں مسرت پھرتی سے کٹنگ بورڈ پر پیاز ٹماٹر کاٹتی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی. کچن میں اور کوئی نہ تھا اور سارا پھیلاوا یقیناً انہیں ہی کو سمیٹنا تھا. اماں، یہ تائی اماں یا چچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہو؟ وہ یہ سب دیکھ کر ہال گئی تھی. تو ہمارا گھر ہے بیٹا، میں یہ کروں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تھکتی نہیں ہیں ان کی خدمت کرتے کرتے؟ نہیں، تھکن کیسی؟ وہ اب جھک کر چولہا جلا رہی تھی. اچھا بتائیں کیا بنانا ہے، میں کچھ کروا دوں؟ بریانی تو بنانی ہی نہیں ہے، باقی مہتاب بھابھی نے سے پوچھتی ہوں. اور اسی پل مہتاب تائی نے کچن کے دروازے سے جھانکا. کھانا بنانا اب شروع بھی کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے. مسرت چولہا جلاتے فوراً پلٹی. جی بھابھی، بس شروع کر ہی رہی ہوں. آپ بتائیں. بریانی کا وسیم بیٹا کہہ کر گیا ہے. ساتھ کیا بناؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے ان کے سامنے جا کر پوچھنے لگیں. ساتھ مٹر قیمہ بنا دو، کباب بھی تل لینا اور دوپہر والا عربی گوشت بھی گرم کر لینا. آلو کا ایک سالن بھی بنا لو، سلاد رائتا بھی نہ بھولنا. جی، اور میٹھے میں؟ دیکھ لو. وہ بے نیازی اور نخوت سے گویا ہوئیں. پڈنگ بنا لو یا ڈبل روٹی کی کھیر. وہ ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر پلٹ گئیں. ایک ٹائم پر دیگچے بھر بھر کے آپ 3 4 ڈشز بناتی ہیں، مگر رات کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. وہ کلستی بھی تھی اور حیران بھی ہوتی. تم خود ہی تو کہتی ہو وہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، پھر حرام میں کہاں برکت ہوتی ہے بیٹا؟ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی اور وہ کہہ کر پھر سے کٹنگ بورڈ پہ جھک گئیں. وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی. واقعی کیوں یہاں دیگچے ایک وقت کے کھانے پہ ختم ہو جاتے تھے. اس نے تو کبھی اس پہلو پہ سوچا ہی نہ تھا. اور اماں بھی ان کے ہر ظلم و زیادتی سے آگاہ تھیں، پھر بھی چپ چاپ سہے جاتی تھیں. ہمارا مال؟ دل میں ایک کانٹا سا چبھا. 11 برس قبل ابا کی ڈیتھ سے پہلے یہ فیکٹریاں، یہ جائیداد، بینک بیلنس، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی پوری بزنس امپائر سب ابا کا تھا. اور یہ آغا کریم خان یہ راجہ بازار میں کپڑے کی ایک دکان چلاتے تھے. غفران چچا ایک معمولی سی کمپنی میں انجینئر بھرتی تھے. اور آرزو کے والد اسد چچا وہ تو وسیم کی طرح تھے، بے روزگار، نکمے، نکھٹو اور نالائق. پھر کیسے ابا کے چہلم کے بعد وہ اپنے کرائے کے گھر خالی کر کے باری باری ادھر آن بسے. یہ آغا ابراہیم کا گھر آغا ہاؤس 3 منزلہ عالیشان محل نما کوٹھی تھی. نچلی منزل پہ آغا جان کی فیملی نے بسیرا جمایا، بلائی پہ فضا چچی نے، اور سب سے اوپری منزل پہ اسد چچا کی فیملی کا قبضہ تھا. وہ چند دن کے لیے آئے تھے، مگر پھر وہ چند دن کبھی ختم نہ ہوئے. بات پہ بات جگہ کی کمی کا رونا رویا جاتا، یہاں تک کہ ماسٹر بیڈ روم سے مسرت اور محمل کو نکال کر سٹور میں شفٹ کر دیا گیا. وہ اس وقت چھوٹی تھی، شاید 9-10 برس کی ہوگی، مگر جیسے جیسے شعور کی منزلیں پار کیں تو اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا. اب تو عرصہ ہوا اس نے دبنا چھوڑ دیا تھا. گھر کے مردوں کے سامنے تو خیر وہ زبان بند ہی رکھتی تھی، مگر تائی چچیوں سے برابر کا مقابلہ کرتی، اور کزنز تو کسی کھاتے میں ہی نہ آتی تھیں. لیکن اس زبان چلانے کے باعث اس پہ سختیاں بڑھتی گئیں. وہ محض زبان سے جواب دے سکتی تھی، مگر تائی اماں وغیرہ دوسرے حربے بھی استعمال کرتے. جب سے اس نے اپنے ذاتی جیب خرچ کے لیے ایک دوست کے والد کی اکیڈمی میں ٹیوشنز دینی شروع کی تھی، اس کو گھر واپسی میں دیر ہو جاتی اور نتیجتاً یا قصداً اس کے لیے دوپہر کا کھانا نہ رکھا جاتا.
ایک دفعہ اماں ایک روٹی اور سالن کی پلیٹ بچا کر کمرے میں لے گئیں، مگر تائی مہتاب کی نگاہ پڑ ہی گئی اور گھر میں بھونچال آ گیا۔ وہ باتیں سنائی مسرت کو، ایسے چوری کے الزام و القابات سے نوازا کہ مسرت پھر کبھی اس کے لیے کچھ بچا کر کمرے میں نہ رکھ سکیں۔ شاید تائی یہ سب اس لیے کرتی تھیں تاکہ وہ ٹیوشن چھوڑ دے، اور جو 1500 روپے کی اس ٹیوشن سے ملتا ہے وہ اسے نہ ملا کرے، اور ٹیوشن کی اجازت بھی تو کتنی منتوں سے اسے ملی تھی۔ جب سب کے سامنے ہی اس نے پوچھ لیا تو شروع میں تو سب ہی اکھڑ گئے، لیکن اس کا فکرہ کہ ٹھیک ہے آج 1 تاریخ ہے، لائیے آغا جان میری پاکٹ منی نکالیے، مگر وہ اتنی ہی ہو جتنی سدرا اور مہرین باجی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدرا اور مہرین کے ہر اچھے اور مہنگے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔ اور وہ پہلی دفعہ جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10 منٹ کی بحث کے بعد اسے اجازت مل گئی تھی۔ اور ابھی جو اماں نے یاد دلایا کہ وہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں تو وہ یہ سوچے بنا بغیر نہ رہ سکی کہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آغا جان اس 20 سالہ لڑکی سے خائف ہیں۔ اگر کبھی جو وہ اپنا حصہ مانگنے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ اپنے حق میں نہ کرا سکیں گے اور انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنا پڑے گی؟ اور کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو اس شطرنج کے اتنے ماہر اور چال باز کھلاڑیوں کو اپنی انگلیوں پہ نچا سکے؟ جواب ایک زوردار نہیں تھا، وہ کبھی بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کبھی اس کے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جسے دبا کر وہ اپنے سارے حساب چلتا کر سکے تو کتنا مزہ آئے۔ مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو سکتی ہے ان کی؟ بات سنو، مہتاب دائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو وہ اپنے خیالات کی بہکتی روح سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے میٹھے میں چاکلیٹ سافلے ہونا چاہیے۔ یوں کرو ابھی ساتھ شروع کر دو، اور ہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے۔ بہت مان و فخر اور تنبیہ بھرے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ گئیں، اور محمل کے ذہن کی بھٹکتی روح اسی ایک نقطے پہ منجمد ہو گئی، میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ تو آغا جان اور مہتاب دائی کی کمزوری دکھتی رگ اور ترپ کا پتہ، سب کچھ فواد ہی تھا، اور اگر جو یہ دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو محمل یہ آلو کاٹ دو، میرا خیال ہے آلو انڈے بھی بنا لیتے ہیں، بہت شوق سے کھاتے ہیں سب۔ وہ سوچ میں گم ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب تھے، محمل نے شامی کباب تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتہ سب بنا چکی تو مسرت روٹی پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں، آپ فکر ہی نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام لان میں فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا اور لمحے بھر کو مبہوت ہونا یاد آیا تھا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھیں وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی، اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں گئی، جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی قریب ہی بیٹھی تھیں۔ سدرا 24 برس کی تھی، بہت عام شکل کی لڑکی تھی۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ اور جیولری گھر میں بھی زیبتن کیے رہتی، سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹریکنگ بھی کروا رکھی تھی، پھر بھی زیادہ فرق نہ پڑا تھا۔ 23 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بے حد گھنگریالے تھے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ نقش اس کے سدرا کی نسبت بہتر تھے۔ فضا چچی کی ندا اور سامیہ میں سے ندا بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اسی باعث خار کھاتی تھی، اور سامیہ بھی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں میں سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ ندا کی شکل ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں اسے قدرے ممتاز بناتی تھیں،
اور تبھی آرزو اس کو ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ فواد کے لیے اس کے مقابلے میں یہ سامیہ کمزور جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار ہے۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو بی اے کر کے ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھیں، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ ندا بی اے کرنے کالج اور 23 سالہ آرزو ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی اور اس کے یونیورسٹی پہنچ جانے کی بڑی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھیں۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتی اگر جو انہیں پڑھنے کا رتی بھر بھی شوق ہوتا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر عجلت میں سب کو مخاطب کیا، رات کھانے کے لیے سوفلے بنانا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں، آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر سے کیوٹکس کھرچ رہی تھی۔ لمبی سی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا اور سدرا بہت انہماک سے اپنی اسی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلیں فائن، وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ محمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پہ موجود تھی، جو آغا جان کی سربراہی کرسی کی بالکل سیدھ میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھی۔ میٹھا لے آؤ۔ کھانا ختم ہوا تو مہتاب دائی نے محمل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اٹھا کر کچن کی طرف گئی تھی۔ میٹھا تو آج نہیں بنا؟ وہ بہت اطمینان سے بآواز بلند بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر فواد نے الجھ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ جی مگر آپ کا چاکلیٹ سوفلے نہیں بنا۔ محمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے گھر کا بدتمیزی؟ فواد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشز گنے، بریانی، مٹر قیمہ، اروی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتا، ذرا گن کر دیکھیں، یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ بناتی، اور آپ کی ان بہنوں نے سے کہا بھی کہ فواد بھائی کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کروا دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سب کا کرنا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر ہے۔ سوری، میں کل بنا دوں گی، یا اگر میری ماں کی تھکن سے بڑھ کر آپ کو اپنا ٹیسٹ عزیز ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں، اماں، اس نے آواز لگائی، اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں اور مہتاب دائی کچھ سخت سنانے ہی لگی تھیں، وہ کہہ اٹھا، نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا تمہارے ایگزامز ہیں۔ اور ممی، اس نے ماں کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھا، کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، ان ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کریں، ہاتھ تو بٹا ہی سکتی ہیں۔ یہ ہاں تو کرتی تو ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بات ختم کرنا چاہی۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب دائی پہلو بدل کر رہ گئیں۔ نائمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائیں اور فضا چچی بھی خاموش سی ہو گئی تھیں۔ لڑکیاں الگ شرمندہ۔ وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی تھی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے، اور جب ہوا تو وہ معافی تلافی کرنے لگیں۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی نے بہت سنائی تھی، مگر فواد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی، اور پہلی دفعہ کسی مضبوط حیثیت والے نے محمل اور مسرت کی طرف داری کی تھی، سو بہت سی خواتین رات کو کڑتے ہوئے سوئی تھیں۔ صبح کالج بس کے لیے وہ اسٹاپ پہ رکھے بینچ کی طرف آئی تو ذہن ابھی تک ادھر ہی الجھا تھا۔ بینچ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح بیٹھی تھی، گود میں رکھی کتاب کے کنارے پہ مضبوطی سے ہاتھ جمائے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ جمائی روکتی بیٹھ ہی گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہی کل والا اجرک کا کرتا جینز کے اوپر پہن رکھا تھا اور بال اونچے پونی میں بندھے تھے۔ سوچ وہیں فواد کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ صبح وہ جلدی نکلتی تھی، تب تک وہ نیچے نہیں آیا ہوتا تھا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پہ تھا، جو
تھی تو غفران چچا فضا چچی کی اماجگا، مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پسندیدہ تھا، سو وہ اس کو عرصہ پہلے الاٹ کر دیا گیا تھا۔ فضا چچی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا حسن ہی تھا، سو وہ کمرہ ان کی ضرورت سے زائد تھا، اور یہ تو محمل کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کمرہ تو ابا نے بنوایا ہی اس کے لیے تھا، مگر سیاہ فام لڑکی اسی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی تو ادھر ادھر گردن گھمائے سیاہ کتاب دیکھ کر کل کا واقعہ یاد آیا۔ یہ کتاب کب ملی تھی آپ کو؟ بغیر تمہید کے اچانک سوال۔ اس لڑکی نے اطمینان سے گردن اس کی طرف موڑی۔ 2 سال پہلے۔ یہ کتاب یہ کس نے آپ کے لیے خصوصاً چھوڑی تھی؟ ہے کوئی؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ موٹی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ؟ اس نے غور سے اس چمک کو دیکھ کر کہا۔ بہت زیادہ۔ آپ اسے کیسے جانتی تھیں؟ میرا مطلب یہ تو صدیوں پرانی کتاب ہے۔ بس میں جانتی ہوں۔ اور یہ کتاب؟ یہ آپ کو آپ کا ماضی، حال اور مستقبل کیسے دکھاتی ہے؟ اس میں سب لکھا ہے، گزرے وقت اور وہ جو میرے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور مجھے ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے، سب لکھا ہے۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسے بہت عجیب بات بتا رہی تھی، جانے کیسی پر اسرار بھید بھری کتاب تھی وہ۔ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ جتنا تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ پھر آپ کے تو بہت مزے ہوں گے، آپ اس کو پڑھ کر سب کچھ جان جاتی ہوں گی۔ ہاں، مگر اس میں کچھ عمل ہیں، پہلے وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں، پھر ہر چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اس میں لکھا ہوتا ہے۔ عمل؟ عملیات؟ وہ چونکی۔ اندر کوئی الارم سا بجا۔ یہ تو کوئی سفلی علم کی ماہر بیٹھی تھی، اس نے سے ذرا احتراز برتنا چاہیے۔ ہاں، سیاہ فام لڑکی مسکرائی۔ وہ جو عملیات کر لے، وہ اس کتاب کے ذریعے دنیا پر راج کرتا ہے۔ سب لوگ اس کی میٹھی بات میں مٹھی میں آ جاتے ہیں، اور ہر شے اس کے لیے تسخیر ہو جاتی ہے۔ صرف میں نہیں، اگر تم بھی اس کتاب کا خاص علم سیکھو تو تمہیں اس کے الفاظ میں اپنا ماضی، حال اور مستقبل نظر آنے لگے گا۔ اور اس کے بعد؟ وہ سحر زدہ سی سوال کیے جا رہی تھی۔ اس کے بعد تم اس کتاب کو چھوڑ نہیں سکتی، تمہیں اپنی زندگی اس سے باندھ کر ہی گزارنی ہوگی، اور اگر میں اسے چھوڑ دوں تو تم تباہ ہو جاؤ گی، تمہاری ہر چیز، ہر محبت، سب تباہ ہو جائے گا۔ اس کو لے کر تم چھوڑ نہیں سکتی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ محمل گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بس۔ اسی پل بس قریب آتی نظر آئی۔ وہ دوڑ کر بس کی طرف جانے لگی۔ تم ایک دن ضرور آؤ گی میرے پاس، سیاہ فام لڑکی مسکرائی تھی۔ تم ایک دن ضرور گڑ گڑا کر یہ کتاب مانگنے آؤ گی۔ میں جانتی ہوں تم لوگوں کی ستائی ہوئی ہو، تمہارا دل زخمی اور ہاتھ خالی ہیں، اور جس دن یہ دل پوری طرح ٹوٹ جائے گا میں تمہیں یہ کتاب دے دوں گی۔ جاؤ، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ خود خوف زدہ سی بس کی طرف لپکی۔ آج راڈ پکڑ کر اندر چڑھتے اسے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ شام کو اس نے بہت محنت سے چاکلیٹ سوفلے بنایا، اور جب وہ خوب ٹھنڈا ہو گیا تو ٹرے میں سجا کر اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابھی دوسری سیڑھی پہ ہی تھی کہ آرزو نیچے آتی دکھائی دی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے لمحہ بھر کو رکی۔ فادی کے لیے ہے۔ فادی کے لیے ہے؟ جی، انہوں نے کل کہا تھا نا۔ تو میرے پاس ٹائم کہاں تھا؟ آج بھی کسی کو یاد نہ آیا تو بنا ہی دیا میں نے۔ اس نے بے نیازی سے شانے جھٹکے، اور دوسری سیڑھی پر ٹرے اٹھائے کھڑی منتظر تھی کہ آرزو نیچے اترے اور وہ اوپر جا سکے۔ اور ڈنر کی تیاری کر لی تم نے؟ آرزو زینے سے اتر کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اماں بنا رہی ہیں۔ قورمہ بنا لیا ہے؟ ممی نے کہا بھی تھا، تم نے چیک کیا؟ آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ میں چلی جاؤں اور آپ یہ ٹرے فواد بھائی کو دے کر اپنے نمبر بنا لیں تو لیں، پکڑیں۔ اس نے ٹرے زور سے اسے تھمائی۔ مجھے اور بھی کام کرنے ہیں۔ وہ کھٹ کھٹ
سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف چلی گئی۔ بدتمیز، وہ بڑبڑائی، مگر محمل کو معلوم تھا کہ اس کی بلند آواز فواد سن چکا ہوگا، اور اب آرزو جو چاہے کر لے۔ وہ جانتا تھا کہ کام کس نے کیا تھا اور نمبر کون بنانا چاہ رہا تھا، اور پھر یہی ہوا۔ رات کھانے پہ جب مسرت نے چاکلیٹ سوفلے لا کر رکھا تو فواد نے سب سے پہلے ڈالا۔ یہ تم نے بنایا ہے محمل؟ جی، وہ سادگی سے بولی۔ آرزو نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بہت ٹیسٹی ہے۔ تم ہی روز میٹھا کیوں نہیں بناتی؟ اتنی فارغ نہیں ہوں میں، 100 کام ہوتے ہیں مجھے، ایگزامز ہو رہے ہیں میرے، دل کرے گا تو بنا دیا کروں گی، ورنہ سب جانتے ہیں محمل سے یہ جی حضوریاں نہیں ہوتی۔ اماں ایک پھلکا مجھے بھی اٹھا دیں۔ وہ مصروف سی اماں کے ہاتھ سے پھلکا لینے لگی جیسے اسے فواد کے تاثرات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ تائیدن سر ہلا کر سوفلے کھانے لگا، مگر بار بار نگاہ بھٹک کر اس کے مومی چہرے پہ جا ٹکتی تھی، جو بہت مگن سی ابھی تک کھانا ہی کھا رہی تھی۔ سوفلے کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی سنک کے سامنے دوپہر کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی جب سامنے بڑی سی کھڑکی کے پار آسمان پہ سرمئی بادل اکٹھے ہونے لگے۔ وہ ابھی تک اسفنج پلیٹوں پہ مارتی ہوئی اس سیاہ فام لڑکی کے متعلق سوچے جا رہی تھی جس سے وہ گزشتہ کچھ دنوں سے احتراز برت رہی تھی۔ عین بس کے ٹائم پہ اسٹاپ جاتی اور بینچ پہ بیٹھنے کے بجائے ذرا فاصلے پہ کھڑی ہو جاتی، نہ تو دانستہ اس لڑکی کو دیکھتی اور نہ ہی قریب جاتی۔ معلوم نہیں کیوں اسے اس سے اور اس کی سیاہ جلد والی کتاب سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بادل ذرا گرجے تو وہ چونکی۔ نیلگوں سنہری شام پہ ذرا سی دیر میں چھایا ہو گئی تھی، بجلی چمکی اور یکایک موٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں۔ محمل نے جلدی جلدی آخری برتن دھو کر ریک میں سجائے اور ہاتھ دھوئے وہ اور باہر لان کی طرف بھاگی۔ بارش دیکھ کر اس کا دل یوں ہی مچل جایا کرتا تھا۔ محمل، جاؤ مسرت سے کہو، بلکہ تائی مہتاب جو برآمدے میں کرسی پہ بیٹھی لڑکیوں سے گپ شپ میں مصروف تھیں، اسے آتے دیکھ کر حکم صادر کرتے کرتے رکیں۔ اس کے چہرے پہ بارش میں کھیلنے کا شوق رقم تھا۔ تائی نے لمحہ بھر کو سوچا اور پھر حکم میں ترمیم کر دی، بلکہ جاؤ پکوڑے بنا کر لاؤ، ہاں ساتھ میں دھنیا کی چٹنی بھی ہو، اور معاذ اور معز کے لیے آلو کے چپس فرائی کر لو۔ اس کے چہرے پہ پھیلا اشتیاق پھیکا پڑ گیا۔ اس نے قدرے بے بسی سے ان کو دیکھا۔ مگر تائی ابھی کیسے؟ وہ بارش بعد میں کر دوں گی، وہ منمنائی۔ ہاں تو بارش کے لیے ہی تو کہہ رہی ہوں، جاؤ شاباش جلدی کرو۔ اور ندا، یہ سوٹ پھر تمہیں کتنے کا پڑا تھا؟ وہ ندا کے دوپٹے کو انگلیوں میں مسل کر ستائشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ صرف 1,500 کا تائی، میں کل ہی آپ کو بھی لے چلتی ہوں، وہاں بہت اچھے پرنٹس آئے ہوئے تھے۔ آپ کا کمپلیکشن تو ویسے بھی بہت فیئر ہے، آپ پہ تو ہر رنگ ہی کھل جاتا ہے۔ وہ آپس میں مصروف ہو گئی تھیں۔ محمل پیر پٹکتی اندر آئی، آلو چھیل کر کاٹے، بیسن گھول کر رکھا تو تب تک تائی مہتاب نے آواز لگائی، مکس پکوڑے بنانا۔ فواد کو پیازوں والے پکوڑے بہت پسند ہیں۔ بھاڑ میں گئی اس کی پسند۔ اس نے زور سے چھری سلیب پہ پٹکی۔ آلو کتلیوں میں کاٹے تھے، اب پھر سے ان کو چھوٹا کرنا پڑے گا، مرچیں پیاز بھی کاٹنے پڑیں گے۔ شدت بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اماں بیمار تھیں، صبح سے بخار تھا، سو اگر وہ نہ کرتی تو مسرت کو بیماری میں اٹھ کر کرنا پڑتا۔ وہ نہ کر سکتی تھی۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پہ پھسل رہے تھے۔ تبھی فواد ماں کو پکارتا کچن کے کھلے دروازے پہ ٹھٹک کر رکا۔ کھلی جینز پہ لمبا کرتا اور گردن کے گرد مفلر کی طرح دوپٹہ لپیٹے، بھوری اونچی پونی ٹیل باندھے، وہ سر جھکائے کھڑی کٹنگ بورڈ پہ ٹھک 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 پیاز کاٹ رہی تھی۔ آنسو گالوں پہ چمک رہے تھے۔ محمل، وہ بے چین سا قریب چلا آیا۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میری مرضی، آپ لوگوں کو کیا؟ آپ لوگوں کو تو اپنے کھانوں سے غرض ہوتی ہے۔ فواد کے دل میں جگہ بنانے کے سارے ارادے بھول آ کر وہ تڑک کر بولی، پھر بھی کسی نے کچھ کہا ہے؟
یہاں کہتا کوئی نہیں ہے, سب حکم صادر کرتے ہیں. اس نے چھری والے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کیا. اور مجھ سے ابھی کوئی بات نہ کریں, میں بہت غصے میں ہوں. یا تو چھری مار دوں گی یا پکوڑوں میں زہر ملا دوں گی. اچھا؟ وہ پتہ نہیں کیوں ہنس دیا تھا. وہ رک کر اسے دیکھنے لگی. آپ کیوں ہنسے؟ کچھ نہیں, خیر بناؤ پکوڑے, اور مکس والے بنانا. وہ اپنی پسند بتا کر لمبے لمبے ڈھاک بھرتا باہر نکل گیا. اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے. جانے کس بھول پن میں وہ یہ سوچ بیٹھی تھی کہ اگر وہ اس کی مٹھی میں آ گیا تو. اس نے سر نفی میں ہلایا. وہ سب ایک جیسے تھے, بے حس, خود غرض, مطلبی. جب تک پکوڑے بنے بارش ہلکی ہو چکی تھی. وہ سب لڑکے لڑکیاں برآمدے میں بیٹھے 2 منٹ میں ہی پکوڑے چٹ کر گئے تھے. اور اب حسن سب کو لانگ ڈرائیو پہ لے جانے کا پلان بنا رہا تھا. تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے کہ سخی سے پالا پڑا تھا تمہارا. وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹا فرضی کالر جھاڑ رہا تھا. حسن فضا چچی کا بیٹا اور ندا اور سامیہ کا بھائی تھا. شکل میں ندا سے مشابہ تھا, بڑی بڑی پرکشش آنکھیں اور سانولی رنگت. البتہ عادتوں میں وہ قدرے مختلف تھا. اس نے فضا کی میٹھی زبان کو مستعار لی تھی مگر کڑوا دل نہیں لیا تھا. وہ گھر کا واحد فرد تھا جو دل کا بھی اچھا تھا, نرم گو, صاف دل اور ہینڈسم. ابھی وہ آفس سے آیا تھا اور کوٹ کرسی کے پیچھے ٹکائے آستینے فولڈ کیے بیٹھا اور وہ تھکن کے باوجود سب کو آؤٹنگ پہ لے جانے کی دعوت دے رہا تھا. کون کون چلے گا؟ سامیہ بلند آواز میں پوچھنے لگی تو محمل بھی دل میں مچلتی خواہش کے باعث قریب آ گئی. میں بھی چلوں گی. سب نے رک کر اسے دیکھا تھا. کندھے پہ پرس لٹکائے, بالوں کو ایک سٹائل سے بینڈ میں جکڑتی آرزو نے, جو اندر سے باہر آ رہی تھی, قدرے ناگواری سے اسے دیکھا. ان کو بھی یہ شوق ستانے لگے ہیں. اور پھر سب ہی ساتھ ساتھ بولنے لگے. تمہاری جگہ نہیں بنے گی, ہم پاپا کی ہائیس لے کر جا رہے ہیں. سب کی سیٹیں پوری ہیں. تم باہر جا کر کیا کرو گی؟ سدرا تمسخرانہ ہنسی. مہتاب تائی کی فوٹو کاپی. بیٹا جان, آپ کے تو ایگزامز ہو رہے ہیں. فضا چچی بہت فکر مندی اور پیار سے اسے دیکھ رہی تھی. خوب دل لگا کر پڑھو, آپ نے بہت اچھے مارکس لینے ہیں. جاؤ شاباش. کورس کم از کم 2 دفعہ ضرور ریوائز کرنا. ابھی شروع کرو گی تو رات تک پورا ہوگا. تائی مہتاب نے فضا چچی کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا اور پھر تیزی سے بولی. نہ تم نے باہر کیا کرنا ہے؟ رات کا کھانا کون بنائے گا؟ ماں الگ ڈرامے کر کے بستر پہ پڑی ہے. کوئی پوچھنے والا ہے ان کو؟ بس مفت کی روٹیاں توڑواتے رہو. فواد نے لمحے بھر کو کچھ کہنا چاہا, پھر خاموش رہا. اور حسن جو خاموشی سے ساری کاروائی دیکھ رہا تھا بالآخر کہہ اٹھا. کوئی محمل سے بھی تو پوچھے کہ وہ کیا چاہتی ہے. ہاں, اب ہم اس سے پوچھتے رہیں, تائی بگڑ کر بولی. حسن لمحے بھر کو بالکل چپ ہو گیا, مگر فضا نے بیٹے کے جھاڑے جانے پہ واضح برا مانا. جاؤ تم اندر جاؤ. وہ بس اتنا ہی کہہ سکیں. تائی مہتاب سے مقابلہ کرنا ان کے بس سے باہر تھا. وہ پیر پٹکتی بھاگ کر کچن میں آئی اور سنک پہ سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. کافی دیر بعد روتے روتے سر اٹھایا تو کھڑکی کے پار ڈرائیو وے پہ باہر نکلتی ہائیس دکھائی دی. اس میں 1-2 لوگوں کی جگہ تو واضح طور پر بن جانی تھی. بے اختیار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ رات کے کھانے میں زہر ملا دے, اور کاش وہ ایسا کر سکتی. ساری رات وہ وقفے سے آنسو بہاتی رہی تھی. ٹھیک سے سو بھی نہ سکی. صبح اٹھی تو سر بھاری سا ہو رہا تھا. بمشکل ہی ایک سوکھا ٹوسٹ اور چائے کی آدھی پیالی حلق سے اتاری اور باہر نکل آئی. Press the like button and share this video with your friends who love to reading and listening novels. And to stay connected with the next episode, make sure to subscribe the channel. Thank you very much.